ویلکم بیک ناظرین، اب ذرا پی ڈی ایم کے اجلاس کا جائزہ لیتے ہیں جناب۔ اس وقت ہم اپنی اس تجزیہ کہہ لیں، خبر کہہ لیں، ہم اس پہ قائم ہیں کہ شریف فیملی جو ہے وہ ہر صورت میں چاہتی ہے، شریف فیملی کا بھی ایک پورشن، اور وہ ہے نواز شریف اینڈ مریم بی بی، مریم صفدر صاحبہ، یہ اور ان کے لائک مائنڈڈ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ پارلیمانی نظام تہس نہس ہو جائے، کیونکہ وہ یا ان کے خاندان کا کوئی فرد نہ قومی اسمبلی میں موجود ہے اور نہ صوبائی اسمبلی میں موجود ہے۔ یہ تمام تر انجوائمنٹ کون انجوائے کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے شہباز شریف اینڈ فیملی۔ شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں، حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اور جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ بھی اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ ہیں، کوئی چیئرمین ہیں، کوئی رکن ہیں، ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، برات مل رہی ہیں، سب کچھ، اور ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اور اب ذرا گفتگو سنیے جی، مریم صفدر صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کے لوگوں کا نیریٹو کیا ہے اور کنفیوژن کیا ہے، ذرا سنائیے جی۔ پی ڈی ایم بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ 8 تاریخ کو، اب یا آر یا پار۔ 8 تاریخ کو یعنی کہ آج آر یا پار، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو اب تک آر پار ہو چکا ہونا تھا۔ اب ذرا سنیے جی رانا ثناء اللہ صاحب۔ ہمارا آخری جلسہ جو ہے یہ فیصلہ کن ہوگا، اگر اس میں فیصلہ نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ ہوگا، وہ فیصلہ کن ہوگا۔ استعفوں کا آپشن بھی ہے، ریلیز کا آپشن بھی ہے۔ فیصلہ جب ہوگا تو استعفے اکٹھے کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، کہ پیپلز پارٹی بھی استعفوں کے آپشن پہ تیار ہے۔ اب انہوں نے 3 باتیں کی چو صاحب، ہمارا آخری جلسہ فیصلہ کن ہوگا 13 تاریخ کو، پھر وہ کہتے ہیں اگر اس میں فیصلہ نہ ہوا تو لانگ مارچ فیصلہ کن ہوگا، اور پھر کہتے ہیں اگر لانگ مارچ بھی فیصلہ کن نہ ہوگا پھر ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اگر ریلیاں بھی فیصلہ کن نہ ہوئیں تو پھر استعفوں کا معاملہ ہوگا، اور استعفوں کا کیا ہے وہ تو ہم اس وقت اکٹھے کر ہی لیں گے جب ضرورت پڑے گی۔ تو چوہے صاحب، مریم صفدر صاحبہ وہ تو آج ہی چاہ رہی ہیں، آریہ پار کرنا چاہ رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے آر پار، اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ ابھی 13 دسمبر کا جلسہ ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے لانگ مارچ جو ہے وہ ہو اسلام آباد کی طرف، اور اس کے بعد پھر استعفوں کی جو ہے وہ فیصلہ کی نوبت جو ہے وہ آئے گی۔ یہ خواجہ آصف صاحب تھے، وہ بھی 13 دسمبر کے جلسے کے بعد پھر پھر لانگ مارچ بھی ہو سکتا۔ پر آپ کو ایک چیز اب ذرا آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں نا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، کیونکہ وہ تو کہہ کے گئے ہیں کہ ان کی بات نہیں ماننی آپ نے، تمام ارکان کو کہہ کے گئے ہیں، اسی لیے وہ اکا دکا استعفے لکھ کے بھیج رہے ہیں، وہ ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے جی ہاں۔ اور مریم نواز جو وہ بیان بھائی 8 کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ جو 8 کے جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے نا، یہ ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کری اپنے خیال میں، یعنی فضل الرحمان صاحب کو بولا کہ جی وہ ہمارے تو لوگ بے چین ہو گئے ہیں، وہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں، یہاں تک انہیں کو اور نہیں ملا تو انہوں نے مجھے ہی ڈنڈا مار دیا ہے جلسے میں جی۔ تو وہ ان کو، اور یہ پارٹی کے اندر، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے 2 ٹوک واضح موقع ان کو دیا ہے کہ آپ خواہ یہ غلط فہمی میں ہے، استعفوں کا اور لانگ مارچ کے فیصلے اتنی تیزی اور جلدی میں نہ کریں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو یہ بھی ہوگی ہے کہ حمزہ شہباز نے فار واٹ ایور ریزن، ہمیں نہیں اس سے غرض، انہوں نے مریم نواز کو سب کی موجودگی میں کہا ہے کہ میں اگر اگلے 5 سال بھی جیل میں رہتا ہوں تو میں نے فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں کہنا، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ایک یہ آپ بات کریں، یہ پروموشنل پرومو ہے، نہیں وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، لیکن بات اندر تو پھر دراڑ پڑ گئی نا۔ جی بالکل، پھر شاہد خاقان عباسی فلانا 5-7 مریم، ایون مریم اورنگزیب جیسی خاتون جو ہے، انہوں نے کہا بھی ہم اداروں سے لڑ نہیں سکتے، گورنمنٹ کے خلاف ہمارا جو کیس ہے وہ ہمیں لڑنا چاہیے، کیونکہ کل اگر ہم بھی گورنمنٹ کسی وقت بناتے ہیں تو اداروں کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، یہ کہنا چاہیے نا۔ پھر وہ دوسرے جو بڑی اہم لیڈرشپ، بہت بڑی بریکنگ نیوز سمجھتا ہوں میں، انہوں نے کہا
کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جس وقت 2013 کے الیکشن یعنی 2018 سے پچھلے الیکشن میں جب میاں نواز شریف ابھی کچھ بھی نہیں تھے اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، جنرل کیانی صاحب سے جنرل کیانی اور ان کی ٹیم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ میں رات دن کر کے سیٹیں ایڈجسٹمنٹ تک کی باتیں، آپ اس افسر کو نہ لگائیں، اس کو لگا دیں، یہ کر دیں، یعنی پورا الیکشن مینج کرا رہے تھے ان کے ساتھ. اور رات کو میاں صاحب وہاں آ کے ان سے بریفنگ لیتی تھی اور کہتے تھے ان سے یہ بھی کروائیں. اس وقت سارا ٹھیک تھا، اس وقت فوج بھی ٹھیک تھی، اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اس وقت شہباز شریف بھی ٹھیک تھا کہ وہ میاں صاحب کو اقتدار میں لانے کا راستہ ہموار کر رہے تھے. تو آج فوج نے کیا ایسا قصور کر دیا ہے اور ایسا شہباز شریف نے کون سا گند کیا کہ اس وقت جنرل کیانی صاحب کو انہوں نے پتا کیا لالی پاپ دیا تھا؟ پتا آپ کہ ہم آپ کو آ کے نا چیف آف ڈیفنس سٹاف بنائیں گے. چیف آف ڈیفنس سٹاف یہ کہا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے بھائی، اس طرح کے لالی پاپ جو ہے نا یہ آنا نہیں چاہیے. جی ہاں. اب ذرا آتے ہیں جناب، یہ تو مسلم لیگ نواز، اس کے اندر کے معاملات، شریف فیملی کے اندر کے معاملات یہ آپ نے سن لیے. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو سیاسی طور پہ ان سے کہیں زیادہ زرخیز ہے، اب وہ کیا کہہ رہی ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب کو سنیے سب سے پہلے بلکہ قمرزمان قاہرہ صاحب کو سنائیے جی. ہم نے استعفیٰ لینے جانا ہے، ہم نے وزیر اعظم سے استعفیٰ لینا ہے. اس رستے کے لیے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ہم نے 26 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں. اس میں اگر وقت آیا تو استعفے بھی دیں گے، لیکن پہلے تو ہم باقی سارے جو طریقہ کار ہے سب دوستوں کے ساتھ مل کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم استعفے لیں. اگر اس رستے میں استعفیٰ لینا تو ہے، لیکن اس رستے میں استعفے دینے کا وقت آیا تو اس کے بھی ہم پابند ہیں، اور وہ تو آلریڈی ہم اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے جو ان کے اندر خانے باہر چھوڑ دیں، باہر جتنا بھی میڈیا کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے نا چوہدری صاحب، یہ سارا بلف ہے. پڑھ لو ہاں بالکل، یہ بلف، ٹوٹل بلف ہے ایک دوسرے پہ. اور وہ کہنا ہے باقاعدہ اسٹریٹجی کا حصہ کہ جناب ٹمپریچر کو نیچے نہیں آنے دینا بظاہر جو ہے. اور جبکہ حقیقت یہی ہے کہ ان کے آپس میں شدید اختلافات ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو استعفیٰ لینے کے لیے نکلے تھے اور یہی ہمارا طے پایا تھا کہ ہم نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ لینا ہے. اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنی ہے، اور اگر اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم احتجاج کریں گے. اور ہمارا تو پی ڈی ایم کا مقصد استعفے لینا تھا اور استعفے دینا نہیں تھا. یہ تو آپ نے ریورس گیئر لگا دیا اور ہمیں ہی باہر نکال رہے ہیں پولیٹیکل سسٹم سے، پارلیمانی نظام سے. تو یہ پیپلز پارٹی کا وہ موقف ہے جو اندر بیٹھ کے وہ تو ان کو کون ہے جو فوج سے لڑا رہا ہے. میں نے کل بھی کہا کہ جی ہم تو جی ایچ کیو کے باہر دھرنا دیں گے، ہم تو آئی ایس آئی کے باہر دیں گے. وہ دانش مندوں کی ایک فوج ہے. پہلے بھی ایک بات بتاؤں، یہ مریم صفدر صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی، یہ ان کے لیے بڑی ایک مشورہ ہے مفت کا کہ وہ ایسے دانشوروں سے جان نہیں جب تک چھڑواتے چوہدری صاحب، جو ہر وقت کان میں فوج کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اس وقت تک ان کو سکون نہیں آنا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھی خاصی وفاقی جماعت ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اسٹیبلش ہوتی ہے پارٹی، 40 سال لگے ہیں اس کو اسٹیبلش ہونے میں، اور اس کو برباد کر رہے ہیں یہ دانشور. اور پتہ نہیں وہ کہاں سے ہدایات لیتے ہیں. وہ ایک میں پڑھ رہا تھا عجیب و غریب قسم کے. تو اب مرتضیٰ وہاب کو سن لیں وہ کیا کہتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ فیصلہ ہو گیا کہ صوبائی حکومت سے بھی سنگے، صوبائی اسمبلی سے، سندھ کی اسمبلی سے؟ کاشف، ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس حوالے سے فیصلہ کرتی ہے، اور چیئرمین پیپلز پارٹی خود آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ تمام معاملے کو سی سی کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ جناب مرتضیٰ وہاب صاحب تھے، اور مرتضیٰ وہاب صاحب کو میں انتہائی مجھے معلوم ہے کہ وہ براہ راست ایک ایک لفظ وہ پوچھ کے بولتے ہیں، اور ان کی جو لفظ ہوتے ہیں وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں میں شامل ہے. اب چوہدری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل فلسفی کیا ہے استعفوں کے بارے میں؟ استعفوں کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل فلسفی کیا ہے؟
وہ ذرا سنی. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ امانت پیپلز پارٹی کے حوالے کی, اور پیپلز پارٹی اس وقت اس فلسفی کو ایمان کا درجہ سمجھتی ہے جی اپنے لیے, سیاسی ایمان ہے ان کا. بلاول بھٹو زرداری محترمہ بے نظیر بھٹو کے سب سے بڑے بیٹے. ریزگنیشنز کی بات ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کیسے 1985 کا جو پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا ہمارے ذہن میں ایک ڈرلنگ کی تھی کہ آپ نے کبھی سیاسی پچ نہیں چھوڑنا ہے, کبھی پارلیمنٹری فورم نہیں چھوڑنا ہے. اور آج بھی میرے لیے, میرے پارٹی کی سی کے لیے یہ سوچنا بھی کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کے لیے ہمیشہ ایک ان کی موقف سامنے ہے, وہ بھی پارلیمانی فورم چھوڑے. میں آپ کو دوبارہ سنوا دوں اپنے ناظرین کے لیے, مسلم لیگ نواز کے لیے, شریف خاندان کے لیے, مولانا کے لیے, کہ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل فلسفی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز بلکہ شریف فیملی سے اگر وہ پولیٹیکل ڈیسیژن نا معاف کرنا تسی انہاں نوں نہیں جان دے, تہاڈا مطلب انہی عمر نہیں جنہ مینوں اتنے تجربہ ہو گیا. یہ نون لیگ والے جب فاروق خان لغاری کے ڈفرنسز ہو گئے تھے بے نظیر سے اور آصف زرداری سے, تو اس وقت انہوں نے استعفے دینے تھے. بات چیت ہو گئی نون لیگ والے استعفے دیں گے اور پریزیڈنٹ فاروق جو ہے وہ اسمبلی توڑیں گے. اب ایک رات جب اسمبلی توڑی جا رہی تھی تو فاروق خان لغاری کے ساتھ کام کر رہے تھے شاہد احمد. بالکل. ان کا عابدہ حسین اور فخر امام کے گھر رات کو میٹنگ ہو رہی تھی, تو شاہد احمد سے وہ چوہدری نثار علی خان نے کہا کہ وہ شاہد احمد صاحب ہم تو استعفے دے رہے ہیں 10 تاریخ کو, اور ہمیں آپ نے کہا ہے کہ وہ 24 کو اسمبلی توڑیں گے فاروق لغاری, تو ہم اپنے لوگوں کو 14 دن جو ہیں وہ کس طرح قابو کر کے رکھیں گے. تو ان کا اچھا, تو آپ کو کس نے بتایا؟ ان کا آپ کو پتہ ہے نا میرا بھائی جو ہے فوج میں, وہ آپ کو یاد ہے نا ان کے بھائی, افتخار علی خان صاحب. ہاں, ان کا اچھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ قصہ کہتے ہیں جی بریک کے بعد. ہاں, یہ بڑی ضروری بات ہے.